اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، قرآن مجید کی 11ویں صورت سورہ ہود جو مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے تقریباً آخری دور میں نازل ہوئی، اس کے آخری حصے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے پس نبی، بنیادی باتیں بتانے کے بعد، 5-6 انبیاء کرام کی دعوتوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے مخاطبین کے رد عمل کا ذکر کرنے کے بعد، اور ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کی سزا کے ذکر کے بعد، اب ان سب سے ایک سبق لے کر مکے کے سرداروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پس نبی، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ حضور کو شک نہیں تھا، یہ انداز کلام ہے، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، سوچ نہیں رہے ہیں، تمہارے دلائل پہ غور نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں۔ یہ جب آیات نازل ہو رہی تھیں اور حضور اسلام کا پیغام حق پیش کر رہے تھے، اس سے تقریباً 1900 سال پہلے، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ قوموں نے بڑی گڑبڑیں کی، ماننے والوں نے بڑی گڑبڑیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کر بنی اسرائیل کی قیادت کی، کیسے کیسے حرکتیں کی ان لوگوں نے۔ فرعون کی غلامی سے نکال کر معجزانہ طریقے سے سمندر کو پھاڑ کر صحرائے سینا میں لے کر آئے، بچا کر 400-500 سال کی غلامی ختم ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور کی بلندی پہ گئے ہیں۔ ایک جادوگر سامری نے گمراہ کر دیا۔ بعد میں بھی گڑبڑیں کرتے رہے قوم کے مختلف لوگ۔ کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ہتتن ہتتن کہتے ہوئے اس کلمے کو بدل دیا، گڑبڑ کی وہاں پر۔ انبیاء کرام کو قتل کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے اپنی معشوقہ کی درخواست پر قتل کر کے تھال میں ان کا سر پیش کر دیا یحییٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخالفت کی، شکایتیں کی بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ نے، اور قیصر روم کا نمائندہ وائسرائے گورنر پیلاٹس، اس نے کہا آج تمہاری عید کا دن، مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ ایک آدمی کو میں جاں بخشی کر سکتا ہوں۔ مسیح کو تم لے کر آئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور برابا ڈاکو کو بھی آیا ہوا ہے، دو میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ساری قوم، اس کے علماء مشائخ چلا پڑے مسیح کو پھانسی دے دے اور برابا ڈاکو کو چھوڑ دے۔ ایسے ایسے واقعات۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت پہ مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کے موقع دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کے موقع دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر، ہر فرد کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ واقف، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر حزب کی حرکتوں سے واقف، ہر قوم کی حرکتوں سے واقف۔ ایک قوم کئی سو سال تک رہتے، 300 سال تک، 500 سال تک، 1000 سال تک۔ قوم یہود، قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے 3900 سال سے ہے۔ عیسائی 2000 سال سے ہیں۔ امت مسلمہ 1450 سال سے ہیں۔ اور بھی قومیں ہیں، کوئی چائنیز قوم ہے، کوئی ہندوستانی قوم ہے، کوئی تمل قوم ہے، کوئی آسامی قوم ہے، کوئی تھائی لینڈ کی قوم ہے، کوئی فلاں فلاں، بے شمار قومیں۔ ایک قوم کے اندر بہت ساری ذیلی قومیتیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان کا جو انکار، حجت اور لڑنے جھگڑنے کا رویہ ہے، چھوڑو اس کو۔ جو لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں
ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ایمان کی مضبوطی، اس پہ توجہ دو۔ اس سے ایک بات ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے آج کے دور میں، اس آیت کا عملی انطباق ہمارے حالات پر یہ ہے، ایک طرف تو ہمیں مسلسل اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا ہے، سمجھانا ہے، جیسے انبیاء کرام سمجھاتے رہے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ گروہ مسلمین میں شامل ہو گئے، امت مسلمہ بن گئے، ان کو درست کرنا ہے۔ ان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے، ان کے ہاں بھی شرک کے مختلف اثرات ہیں، بدعتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، معصیتیں ہیں، بغاوتیں ہیں، کیا نہیں ہے، ناچ گانا، ڈانس، چلنا کودنا، فلاں کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کو تو لوگوں نے جائز کر لیا عموماً، سوائے شریف النفس لوگوں کے۔ تو طرح طرح کی خرابیاں ہی، مختلف سطح کی خرابیاں ہیں۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان ساری کی ساری خرابیوں، عقائد کی خرابی، فکری خرابی، نظریاتی خرابی بہت بڑی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور جو عملی خرابیاں ہیں، یا ماحول کے اثر سے کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، یا زمانے کے اثر سے کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، کچھ چیزیں زمانے میں مروج ہو گئی ہیں، تو کہاں کتنا دباؤ ڈالنا ہے، کتنا زور لگانا ہے، لگا کر ہمیں اس کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ پس اے محمد، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ عملی لحاظ سے خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عقلی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے کہیں شرک کی طرف نہ جھک جاؤ، معصیتوں کو حلال نہ کر لو۔ دیکھیے، دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہاں صاحب میں شراب نہیں چھوڑ سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، شراب میں کیا خرابی ہے، سب پی رہے ہیں، جینٹل مین ٹائپ کے لوگ پی رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ لوگ پی رہے ہیں، مغرب کے لوگ پی رہے ہیں، اور ذرا سا تھوڑی سی پی جائے تو صحت کے لیے اچھی ہے۔ ہاں ہوگا، وہ پرانے زمانے کی شراب تھی، 14 سال پہلے کی، بہت خراب تھی، گندی تھی، تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ کی شراب آ رہی ہے۔ یہ تو عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے، یہ بات قابل برداشت نہیں۔ ماحول کے اثرات، جو بھی اس طرح کی خرابی ہے، جو جتنی بڑی خرابی ہے اس کے خلاف اتنا ہی جہاد کرنے کی ضرورت، اور نظریاتی خرابیوں کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بحث کرنا، گفتگو کرنا، سمجھانا، ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا، انہیں سزا دینا، سماج کا دباؤ ڈالنا، سارے طریقے اختیار کرنے چاہیے ان کے خلاف۔ تو ان لوگوں کی طرف، ظالموں کی طرف جھک نہ جانا، ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ جیسے ہی اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنی شروع کی، 2 وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ یہ تو معراج میں ہوا، اس کے بعد ہوئی ہوگی معراج کہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ اب اس سے معلوم یہاں پر ہوتا ہے کہ 3 وقت کی نماز ہو گئی، دونوں سرے صبح و شام۔ دن کا ایک سرا وہ ہے جب سورج نکلا نہیں، دوسرا سرا وہ ہے جب سورج ڈوب گیا، 2 سرے ہیں دن کے، اور کچھ رات گزرنے پر عشاء کی نماز۔ اب باقی دیگر نمازیں بعد میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اس وقت 5 وقت کی نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئیں۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ یہ بات بھی فرمائی گئی کہ نیکیوں میں تم جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے تمہاری برائیاں گھٹتی جائیں گی، اور نیکیوں کے اندر صفت ہوتی ہے کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکی کے اندر ایک ایسی پوٹینشیلٹی، قوت ہوتی ہے، وہ آپ کو مزید نیکی کرنے کے لیے ہمت اور طاقت دیتی ہے، اور برائی سے آپ کو روک دیتی ہے۔ اس کی ایک اندرونی قوت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ خدا کو یاد رکھتے ہوئے نیکیاں کی جائیں تو انشاءاللہ نیکیاں پھولیں گی، پھلیں گی، برائیوں کو مٹا دیں گی۔ اور پھر حضور سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حالات خراب ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، اعتراضات میں شدت آتی جا رہی ہے،
قتل و خون کی سازشیں ہو رہی ہیں، جمے رہیے، اس راہ کو چھوڑنے کا کبھی کوئی سوال نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکار لوگ، اچھے لوگ احسان کے طریقے کو، جو اسلام کی سب سے اونچی منزل ہے کہ آدمی کی مرضی وہی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، احسان کے طریقے کو اختیار کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو پورا اجر دے گا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ حاضرین، بریک کا وقت قریب آ لگا ہے، ہمیں ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد سورہ ہود کی باقی ماندہ آیات کو ہم مطالعے کے لیے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں۔ جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر، کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمن چشتی، نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے، تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال۔ آئیے اپنا ہم مطالعہ قرآن کا سفر دوبارہ جاری کریں اور اس صورت کے اختتام تک پہنچیں، اور پھر حضور سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین، صبر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حالات خراب ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، اعتراضات میں شدت آتی جا رہی ہے، قتل و خون کی سازشیں ہو رہی ہیں، جمے رہیے، اس راہ کو چھوڑنے کا کبھی کوئی سوال نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکار لوگ، اچھے لوگ احسان کے طریقے کو، جو اسلام کی سب سے اونچی منزل ہے کہ آدمی کی مرضی وہی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، احسان کے طریقے کو اختیار کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔
اللہ آپ کو پورا پورا اجر دے گا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں ایسا ہوا، کیوں کچھ لوگ حق کے لمبردار بن کر، نیکی کے طرفدار بن کر، نبی کے حامی و ناصر بن کر، نیکیوں کو پھیلانے والے، برائیوں کو ختم کرنے والے کیوں نہ بنے؟ کیوں انہوں نے موقع دیا کہ کچھ بڑے لوگ، سرکش قسم کے لوگ، باغی قسم کے لوگ، مشرک قسم کے لوگ پوری کی پوری قوم کو اس سیلاب میں بہا کے لے جائیں اور جہنم گڑھے میں گرا دیں اور کا شکار کر دیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ یہاں بھی اب اعلان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر تھوڑی بہت بھی بھلائی اور نیکی اور خیر کا جذبہ ہے وہ آئیں، اٹھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ اور آج بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس آیت کا اطلاق موجودہ زمانے میں یہ ہے کہ قوم ملت اسلامیہ خرابیوں کا شکار، زمانے کے اثرات اس پہ مرتب ہو رہے ہیں، غلط افکار و نظریات کا شکار ہو رہی ہے، شرک جیسی خرابیاں تک اس کے اندر در آئی ہیں، اور طرح طرح کے غلط بہانوں سے غلط باتیں اس کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو ملت کو تباہی سے بچانے کے لیے، ملت کو اس کا مقصد وجود یاد دلانے کے لیے، ملت کی تعمیر جدید کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ صرف ملت ہی مقصود نہیں ہے، پوری دنیا کی اصلاح مطلوب و مقصود ہے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، اہل علم کو، علماء کرام کو، دانش مندوں کو، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، انٹلیکچوئلز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر پڑھتا ہوں ان آیات کو، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول امت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی و بربادی سے بچائے گا۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی محنت کی جائے گی، کوششیں کی جائیں گی، اتنی وہ بارآور ہوں گی، ملت سدھرے گی، سنبھلے گی، اپنے مقام بلند کو پہچانے گی، نیکی کے ترجمان بنے گی، نیکیوں کے لمبردار بنے گی، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرے گی۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں ٹھیک کر دیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ براہ راست مداخلت کر کے معاملے کو ٹھیک نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، دلائل دیتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن کچھ لوگ بکٹوٹ بھاگے جا رہے ہیں، برائی کی طرف جائیں گے۔ ملت کے ساتھ بھی یہ بات ہوگی، ملت میں ہمیشہ ایک ایسا طبقہ رہے جو سمجھاتا رہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پیش کرتا رہے، خراب اثرات سے بچائے، ماحول کے اثرات سے بچائے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس کے باوجود ظالموں اور گمراہوں کے پیچھے چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو راہ راست پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو ہم نے انہیں پیدا کیا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو جو فریڈم آف چوائس دی گئی ہے، آزادی دی گئی، اس کی آزمائش کریں، صحیح راستے پہ جاتے ہیں، غلط راستے پہ جاتے ہیں، اصلاح کو اختیار کرتے ہیں یا بگاڑ کے پیچھے چلتے ہیں، اسلام کو اپناتے ہیں یا کفر کے علمبردار بنتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے پیدا کیا تھا، ورنہ ہم چاہتے سب کو ایسا پیدا کر دیتے، ایسا بناتے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک چلتے، آزمائش ہی نہیں ہوتی، جنت جہنم کا سوال ہی نہیں ہوتا، نیکی اور بدی کے سوالات ہی نہیں اٹھتے۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ شیطان نے جب چیلنج دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے انسانوں اور جنات میں سے، چونکہ میں آزادی دے رہا ہوں، آزادی کا غلط استعمال کریں گے تو میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہمارے دل بھی الحمدللہ ان واقعات کو سن کر مضبوط ہو رہے ہیں کہ ہم حق کی راہ پہ چلیں گے، ہم برائیوں سے بچیں گے، ہم حق کا پرچار کریں گے، ہم اپنی ملت کو بھی حق کی طرف دعوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عام بندوں کو بھی
تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے۔ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، ان سے ہمارے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا۔ حقیقت کیا ہے؟ کیسے قوموں کا عروج اور زوال ہوا؟ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے امتوں کو سربلند کیا؟ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا؟ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ وہ موعظتوں وہ ذکر للمؤمنین، اور حق پرستی اور باطل کی پیروی، حق و باطل کی کشمکش، ان سب کے ذریعے سے کیا کیا ہمیں ملا؟ نصیحت ملی مومنوں کو اور بیداری ان کو حاصل ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک جملے میں کہہ دیا جائے، نہیں، سمجھانا، بجھانا، بلانا، محبت کرنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، سچا اخلاق، سچی ہمدردی۔ اس کے باوجود جو لوگ کفر اور شرکی کو اپنانا چاہیں، دوسری ملتوں کے لوگ بغاوت کے طریقے کو اپنائیں، بت پرستی اور شرکی کو اپنا وتیر حیات بنائیں، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، حالانکہ دنیا کی ساری باتیں وہ سمجھ رہے ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، چاند کو انسان کو بھیج رہے ہیں، بال کی کھال نکال رہے ہیں، ڈی این اے کے ذریعے سے پرانی باتیں معلوم کر رہے ہیں، انسان کے اعضاء تبدیل کر رہے ہیں، آرٹیفیشل ہارٹ بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بیماریوں کا علاج رحم مادر میں ہی کرنے پر بھی قدرت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں۔ وَانتظروا اِنَّا مُنتظرون، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ غیب ہے، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، یہ تو 700 کروڑ انسان ہے جو آج زمین پہ بس رہے ہیں۔ 700 کروڑ نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں عالم ہے جو اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ غیب ہے، چھپا ہوا ہے، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی آزمائش کا ایک مرحلہ ہے زمین پر، بہت چھوٹی چیز ہے زمین۔ یاد دلا دوں میں آپ کو یہاں پر کہ جس گیلیکسی کہکشاں میں ہم لوگ ہیں، اس کے بارے میں اندازہ ہے سائنسدانوں کا کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے 1,00,000 سال 1,00,000 لائٹ ایئرس لگیں گے۔ اس کے اندر ہمارا جو نظام شمسی اور سولار سسٹم، ایسے تقریباً 350 بلین ایسے سسٹمز ہیں، اور اب تو ہمارے سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر انسانوں جیسی مخلوقات کے ہونے کا امکان ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کتنی کائناتیں ہیں، کتنے عالم اللہ جانتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں زمین کے 700 کروڑ انسان بھی مل کے بغاوت کر دیں، شرک کریں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، ہماری ناکامی اور ہمارے لیے خرابی ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جانے والا ہے۔ وَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، پس اے نبی تو اس کی بندگی کر، اسی پہ بھروسہ رکھ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہ آیات آج بھی ہم ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، وہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اپنی کوششوں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے سورہ ہود کے مسلسل مطالعے سے جو سبق حاصل کیے ہیں وہ سبق ہماری زندگی کو روشنی عطا کریں، نور عطا کریں، ہمارے ایمان میں اضافہ کریں، اور خود راہ حق پر جمے رہنے کی ہم کو قوت عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام کو اپنی ملت کے تمام بھائیوں بہنوں تک پہنچانے کی صحیح و جہد کریں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم کو کامیابی سے نوازے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔